بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کے رجحان کو بیان کیا کہ یہ مباح ہے. تو جو اباحت کا رجحان ہے اس کا باعث کیا ہے اور یہ رائے کس کی ہے؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عند العامہ، اکثر جو فقہا ہیں ان کے ہاں کیا ہے، طلاق کا جو ایقاع ہے، طلاق دینا جو ہے وہ مباح ہے. اکثریت کی یہ رائے ہے، سمجھے؟ جسے آپ کہہ سکتے جمہور کی یہ رائے ہے. ٹھیک ہے، تو جمہور کی رائے یہ بھی رجحان ہوتا ہے. تو چونکہ جمہور کی رائے یہ تھی، اکثر کی رائے یہ تھی، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رجحان کو بیان کیا. بات سمجھے؟ یہ ہو گیا عند العامہ. اب عامہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے لاطلاق الآیات. ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن عظیم میں جو آیات طلاق ہیں، طلقوہن یا وغیرہ اس قسم کی، تو کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں محتاجی ہو، ضرورت ہو، حاجت ہو تو پھر طلاق دو، اگر حاجت نہ ہو تو طلاق نہ دو. کہیں منع نہیں فرمایا. آیات احادیث یہ مطلق ہے، حاجت کے ساتھ مقید نہیں ہے. یہ اطلاق الآیات کا مطلب کیا ہے کہ ان میں حاجت کی قید نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو جب حاجت کی قید نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے شریعت مطہرہ نے کیا کی ہے؟ شریعت مطہرہ نے مطلق چھوڑا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ طلاق دے دیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ انہوں نے رجحان کیوں بیان کیا؟ اس کے جواب میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا عند العامہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ اباحت کا رجحان، اباحت جو راجی ہے وہ کس کے نزدیک؟ تو اکثریت کے نزدیک، جمہور کے نزدیک. اور انہوں نے رجحان کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جمہور کی یہ رائے تھی. اب یہ رہا یہ سوال کہ جمہور کی کیا دلیل ہے؟ تو لاطلاق الآیات کیا ہے؟ یہ جمہور کی دلیل ہے. بات سمجھے؟ یہ جو بیچ میں اکمل انہوں نے ذکر کیا، یہ اصل میں جو قول ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جملے کس کے ہیں. عند العامۃ لاطلاق الآیات، یہ علامہ اکمل الدین باورتی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب عنایہ، جو ہدایہ پر جن کی شرح ہے، سمجھے نا؟ جو عنایہ ہے وہ علامہ اکمل الدین باورتی علیہ رحمہ ہیں. تو ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ بھی اکابر فقہاء سے ہیں، ان کی بات بھی معمولی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں بھائی، انہوں نے کہا اکثریت کا قول یہ ہے کہ مطلقاً مباح ہے، لحاجت کانا او لا لحاجت. سمجھ رہے بات کو؟ طلاق دینا مباح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں اکثریت کے نزدیک. تو اکثریت کی دلیل کیا ہے؟ آیات کے اطلاق کے باعث. اور کہا گیا ہے، اب ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکیلا کہا یہ گیا ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ منع ہے الا لحاجت. حاجت ہو تو یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، منع ہے. تو جو ہے آپ کی. اب آپ دیکھیں نا، صرف کیلا کہتے تو جب بھی ذہن میں سوال ہوتا بھی کہا کس نے، تاکہ ہم قول کے بارے میں دیکھیں اس کا وزن کیا ہے. قائل کے وزن کا پتہ چلے گا تو قول کے وزن کا پتہ چلے گا نا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہ کہ لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کبھی من قال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کبھی من قال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ من قال وہ اس باب میں ایسا ید طولہ رکھتا ہے کہ اب ہم چونکہ دلائل کی باریکیوں پر خود مطلع نہیں ہو پا رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا تو مان لیتے. ہمیں ہماری اگر فکر وہاں تک نہیں پہنچ رہی، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں، امام محمد بن حسن کہہ رہے ہیں، ظفر کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہی، تو الا من قال بھی ہوتا ہے، انظر الی من قال بھی ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے جب آپ کے سامنے قول آئے کسی بھی عالم کا، کسی بھی فقیہ کا، تو اب آپ قائل کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہا کس نے ہے. سمجھے بات کو؟ ہاں البتہ آپ خود مجتہد ہوں تو اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو مقلد ہیں نا. جی جب آپ مقلد ہیں اس لیے آپ کو من قال دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ البتہ آپ اگر خود دلائل میں نظر کی اہلیت رکھتے ہوں
تو پھر اب ماں کال دیکھیں، اب من کال کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ باب فقہ میں ہم تو صحیح طرح سے پڑھ کے مسئلہ سمجھ لیں تو یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سمجھ لیں تو یہ بڑی بات ہے. چیز ہے کہ ہم خود جو ہے نا وہ درجہ اجتہاد پہ اپنے آپ کو فائز سمجھیں تو یہ ہماری نادانی ہے اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو اس لیے اب ہمیں من کال بھی دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو اب جب قیلا کہا تو اب قائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سمجھے. پھر جب الاصح کہا اب تو لازمی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہ ترجیح دے رہا ہے، صرف قیلا نہیں کہا بلکہ قیلا کے بعد اس قائل کا لفظ الاصح ذکر کیا کہ اس نے صرف قول نہیں کیا، اس نے ترجیح بھی دی ہے. اب تو لازمی ہمیں جاننا پڑے گا یہ کون ہے، یہ صاحب ترجیح ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی ترجیح مانیں یا نہیں مانیں. آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں، ٹھیک ہے. تو اب صرف قیلا پر بھی قائل معلوم ہونا چاہیے تھا. الاصح نے مزید اس کی معرفت کو موقت کر دیے تاکہ ہم اس کا وزن دیکھ سکیں کہ اس کی ترجیح معتبر ہے معتبر نہیں. پہلے ہم نے قول کا وزن دیکھنا تھا، تب ہم نے اس کی ترجیح کا وزن دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے قائل کون ہیں، یہ امام کمال الدین ابن الحمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سمجھے بات کو. تو یہ ذہن میں رکھیں وہ تو ارباب ترجیح سے ہے، وہ تو اصحاب ترجیح سے ہے. جب وہ اصحاب ترجیح سے ہے تو اب جو ہے یہ جو قیلا گو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیلا سے ذکر کیا. آپ سمجھ رہے بات کو. تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ترجیح دیں اور صاحب تنویر الابصار اسے کیا کرے، اسے قیلا سے ذکر کرے تو کوئی آپس میں جھگڑا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو صاحب اب بعد میں کوئی کہے نہیں صاحب تنویر نے تو اس کو ضعیف قرار دیے. اللہ کے بندے آپ یہ دیکھو کس کی بات کو کون ضعیف قرار دے رہا ہے، ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو کون ضعیف قرار دے رہا ہے، صاحب تنویر الابصار ضعیف قرار دے رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ صاحب تنویر کی جو کی تضعیف ہے، وہ جو ضعف کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ مانیں اور امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترجیح کو نہ مانیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے. یہ تو فرق مراتب آپ نے نہیں جانا نا، فرق مراتب ضروری ہے. تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جیسے ہم کہتے ہیں بھئی امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجیح ذکر کر دیں، آپ کی ترجیح کے مقابلے میں کسی اور کی ترجیح نہیں آتی. اب مبسوط سرخسی ہے، اس کے اندر جو بات جس کو مذہب کر کے ذکر کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں بات آ جائے تو وہ معتبر نہیں ہوتی. یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ علماء اور فقہاء کے جو فیصلے ہیں یہ تتبع تلاش کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے الاصح کہا. تو اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مصنف کا اس کو قیلا کہنا اس کو یہ اثر انداز نہیں ہوگا. کہ بعد میں یہ کہے کہ صاحب تنویر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس کو کمزور قرار دیا ہے، تو یہ صاحب تنویر کا اس کو کمزور قرار دینا اس کا یہ اپنی جگہ پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، صرف اس لحاظ سے کہ اس حیثیت سے کہ صاحب تنویر نے ضعیف قرار دی. کسی اور وجہ سے ضعف ہو تو وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. صرف صاحب تنویر کے ضعیف قرار دینے سے ابن الحمام کا قول ضعیف نہیں بنے گا. بات سمجھے نہیں، ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے اس کے قائل کمال ہیں، یعنی کمال الدین ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے کیا کہا، زیادہ صحیح ہے کہ منع ہے، زیادہ صحیح ہے کہ منع ہے، البتہ حاجت ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے. زیادہ صحیح اس کا منع ہے، حضرہ کے منع کر دی، منعہ اس کا منع ہے مگر کسی حاجت کے لیے، ٹھیک ہو گیا. اب حاجت کی مثال دے رہے ہیں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ علاء الدین حسکوی کہ حاجت کیا ہے. جیسے اگر ہے شک ہے اس بات کا کہ بھئی جو ہے وہ بیوی اس کے وہ کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، مال جو وہم ہیں وہ حاجت نہیں ہے. بعض لوگ بے جا وامی ہوتے ہیں تو ان کے بے جا وہم سے کیوں آپ کوئی گھر کو برباد کرے، ٹھیک ہے نا. تو البتہ یہ جو شک ہے اس کو اگر بامانہ بنیادوں پر ہو، اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، لیکن بعض اوقات اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو اس قسم کی حاجت کے پیش نظر وہ طلاق دے سکتا ہے. بڑھاپا ہے تو بڑھاپا ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے تو اب بھی حاجت ہے، اب بھی وہ طلاق دے سکتا ہے. حاجت کی مثال دے دی اور کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو دو مثالیں اس لیے دی، ایک ہے بیوی کی جانب سے اور دوسری شوہر کی جانب سے. سمجھے بات کو؟ جیسے شک اور بڑھاپا. توجہ ہے؟ یہ ہو گیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور شارح علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت کر دی. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مصنف نے اباحت کا جو قول ہے اس کو راجح، اس کا رجحان ذکر کیا، اور ابن الحمام علیہ رحمہ جیسی جو شخصیت ہے ان کے قول کو کیلا کے ساتھ ذکر کیا. تو اعتراض تو مصنف علیہ رحمہ پر بھی بنے گا کہ یہ بھائی آپ دیکھیں آپ کس کے قول کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو اگلے جملے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف پر ممکنہ اعتراض کا دفع ہے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کا رجحان ذکر کیا اس کی ترجیح کی طرف اشارہ ہے، اس کے رجحان نفس امری کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ بات درست ہے بھئی ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راجح قرار دیا اور صاحب تنویر جو ہے اس کو ضعیف قرار دے رہے. تو شارح علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بات یہ کہ مذہب وہ ہے جو اول ہے، کیا؟ اباحت والا. ٹھیک ہے، تو ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قیلا سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو ابن حمام کی ٹکر کا سمجھتے ہیں، بھائی ابن حمام کو سمجھ نہیں ہم کو سمجھ میں آ گئی، یہ بات نہیں ہے. ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بات ہے وہ خلاف مذہب گئی ہے. سمجھے بات کو؟ تو حنفی من حیث وہ حنفی، وہ تو مذہب کا پابند ہے نا، وہ تو مذہب پر اعتماد کرتا ہے. ہم یہاں پر اس کا جو رجحان ذکر کر رہے ہیں من حیث المذہب ذکر کر رہے ہیں، مذہب کے لحاظ سے وہ راجح ہے. سمجھے بات کو؟ تو مذہب کیا ہے؟ شارح نے کہا والمذہب الاول، مذہب وہ پہلا ہے. وہ کیا؟ کہ ایقاؤہ مباح. بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو مذہب پہلا ہے. اس کا حوالہ کہا کہ صاحب البحر الرائق نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ بھئی مذہب یہ ہے کہ ایقاع مطلقاً مباح ہے، طلاق دینا مطلقاً مباح ہے. اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور مذہب اول ہے جیسا کہ البحر الرائق میں ہے. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ابھی اس پہ ہماری مکمل نہیں ہوئی. ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اصل اس میں منع ہے. کسی حاجت کے لیے آپ کوئی طلاق دینا چاہے تو کسی حاجت کے لیے دے سکتا ہے، بدون حاجت منع ہے. تو ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ کام ہے دربار الہی میں وہ طلاق ہے. جی اب سوال یہ کہ حلال سے کیا مراد ہے؟ حلال سے حلال اصطلاحی مراد ہے یا حلال سے مراد ہے ما ترکہ لیس بلازم؟ جی کہ اگر حلال سے مراد ہے حلال اصطلاحی، حلال اصطلاحی یہ کہ جس کا فعل اور ترک مساوی ہوں. توجہ ہے؟ حلال اصطلاحی یہ کہ جس کا فعل اور ترک مساوی ہوں. مباح، تو مباح ابغض الحلال، مباح جو ہے وہ ابغض ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اگر حلال سے مباح مراد ہے، اصطلاحی حلال مراد ہے، تو وہ ابغض ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر ابغض الحلال کے کیا معنی؟ الا کہ آپ حلال کے معنی کیا کریں بھئی جس کا ترک لازم نہ ہو، جس کا ترک ضروری نہ ہو. ذہن میں رکھنا اب یہ مباح کو بھی شامل ہوگا، مکروہ تنزیہی کو بھی شامل ہوگا، مکروہ تحریمی کو بھی شامل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جس کا ترک لازم نہیں ہے ان سب کو یہ شامل ہے. اب جب آپ نے کہا ابغض الحلال، اب یہ مباح سے چھوڑ کے کم از کم مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی ہوگا. سمجھے؟ یہ تائید ہے کس بات کی؟ کہ اصل میں منع ہے، اصل میں منع ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بھی امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تائید ہے. اور بھی مؤیدات ہیں اس چیز کی طرف آتے ہیں جو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ذکر کیا. ابن الحمام کہتے ہیں، بات پہ توجہ دیں، ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
ادھر آپ کہتے ہیں الاصل فی الحظر. ذہن میں رکھیں آگے کئی مسائل میں یہ بات آئے گی کہ طلاق میں اصل منع ہے، طلاق میں اصل منع ہے، طلاق میں اصل حظر ہے. یہ جا بجا آئے گا، طلاق بدعی کی بات آئے گی وغیرہ وغیرہ، حسن وغیرہ، اس کے اندر یہ گفتگو آئے گی. تو یہ جا بجا اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے مسائل طلاق میں کہ طلاق میں اصل منع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا طلاق میں اصل منع ہے. اس پر آپ کئی مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ادھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکا اس کا مباح ہے، بدون الحاجت بھی مباح ہے. تو دونوں باتوں میں تعارض نہ ہوا. جب بغیر حاجت کے مباح ہے تو پھر منع تو نہ ہوا. تو جب اصل منع ہے تو بدون الحاجت مباح نہیں ہے. ان باتوں میں آپس میں تعارض ہے. ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے موقف پر جو استدلال کیا، ان استدلالات میں سے ایک یہ بھی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو جب یہ استدلال کیا تو اس کا پھر یہ تو ابن الحمام کا استدلال ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کا. تو اب جو ابن الحمام کی رائے کو ضعیف اور دوسری رائے کو راجح قرار دے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ابن الحمام کے دلائل کا جواب بھی دیں گے. تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وَقَوْلُهُمْ الْأَصْلُ فِي الْحَظْرُ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّارِعَ تَرَكَ هَذَا الْأَصْلَ فَأَبَاحَهُ. یہ جو کہتے ہیں نا الْأَصْلُ فِي الْحَظْرُ، اصل میں طلاق منع ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اصل اپنی ذات کے اعتبار سے منع ہے بغیر لحاظ شرع کے. لیکن شریعت مطہرہ نے اس منع کا لحاظ نہیں کیا، اسے مباح قرار دے دیا. ٹھیک ہے؟ تو الاصل فیہ المنع، اس میں شریعت کا لحاظ نہیں ہے، وہ محظور شرعی نہیں ہے. اس کو محظور عرفی کہیں، عرفی طور پر جو ہے نا وہ برا اس کو سمجھا جاتا ہے، عرفی طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا. عرف کے لحاظ سے اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے. لیکن اب شریعت مطہرہ نے اس کو منع قرار نہیں دیا. شریعت مطہرہ نے اس منع کا لحاظ کیے بغیر اس کو مباح قرار دیا. تو اب غور کریں، اب جتنے مسائل ہیں ان میں ہم ذکر کرتے ہیں الاصل فیہ الحظر، الاصل فیہ الحظر. وہاں پر جو اصل کہہ رہے ہیں بغیر لحاظ شرع کے کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو کہا کہ وہ مباح ہے، وہ اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہے ہیں، شرعی حیثیت اس کی اباحت کی ہے. تو آپس میں تعارض ہوا؟ یہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جواب دے دیا گیا. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کو جواب اور انداز میں بھی دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ منع میں اور حیثیت ملحوظ ہے اور مباح میں اور حیثیت ملحوظ ہے. تو جو ہے جب حیثیتیں مختلف ہو جائیں تو جب بھی ایک ہی شے منع بھی ہو سکتی ہے، مباح بھی ہو سکتی ہے. منع ہے فلاں حیثیت سے، مباح ہے فلاں حیثیت سے. تو حیثیات کا اختلاف اس وجہ سے بھی یہ تعارض مرتفع ہو سکتا ہے. خلاصہ بات کا دوبارہ سمجھیں، اس پہ مزید میں کچھ گفتگو کروں گا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الاصل فیہ المنع الاصل فیہ الحظر الا لحاجۃ. اس پہ استدلالات میں سے ایک استدلال آپ نے یہ کیا کہ جا بجا ہمارے مسائل ہیں جو مبنی ہیں کس بات پر؟ الاصل فیہ الحظر پر. ادھر جا بجا کہتے ہیں الاصل فیہ الحظر، اور ادھر کہتے ہیں اس کی وہ بدون الحاجت مباح ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان میں بدون الحاجت مباح کہنا اور ادھر جو ہے نا اس کو اصل کے اعتبار سے ممنوع کہنا، معذور کہنا، ان دونوں میں تعارض ہے. تو جن حضرات نے امام ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو نہیں کیا، راجح نہ سمجھا، ان کے مقابل جو رائے ہے اس کو راجح قرار دیا، تو ان پہ لازم تھا کہ وہ اس کا جواب بھی دیتے. اس لیے وہ جواب دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ تعارض نہیں ہے. یہ جو الاصل فیہ المنع ہے اس میں اور حیثیت ملحوظ ہے، اور اس کو جو مباح کہا جا رہا ہے اور حیثیت ملحوظ ہے. اس کو جو اصل کے اعتبار سے محظور کہا جا رہا ہے وہ بلا لحاظ شرع ہے، اس کی حیثیت شرعیہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اور جو مباح کہا جا رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں. اور قول فقہا کا کہ اصل اس میں منع ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شارع نے اس اصل کو ترک کر دیا تو اسے مباح کر دیا.
یہ اصل متروک ہو چکی، یہ مباح ہو چکا، لہٰذا اب آپ کا کوئی اب یہ جو ہے نا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یوں بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی محظور اور حیثیت سے ہے اور مباح اور حیثیت سے ہے۔ جب حیثیات کا اختلاف آ جائے تو ایک سے زائد احکام لگ سکتے ہیں ایک ہی شے کو۔ بات آئی ذہن میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے۔ یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو کی ہے بہت مناسب گفتگو ہے۔ اس گفتگو کا حاصل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہے نا اس میں انہوں نے 2 قول ذکر کیے ہیں، تو 2 کے بجائے یہاں پر 3 قول ہونے چاہیے۔ ایک ہے مطلقاً مباح بغیر کسی بھی حاجت کے، ایک ہے صرف اور صرف ریبہ اور کبر کے لیے مباح۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف ریبہ اور کبر کے لیے مباح، اس کے علاوہ منع۔ اور تیسرا کسی کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے مباح، بدون الحاجت منع۔ بات سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں یہ 2 قول نہیں یا 3 قول ہونے چاہیے جو فقہا کی جو گفتگو ہے اس سے مستفاد ہیں۔ نمبر 1 مطلقاً منع، حاجت ہو یا حاجت نہ ہو، سمجھے؟ اور دوسرا یہ کہ 2 وجہ سے مباح، اس کے علاوہ منع، ایک ریبہ اور دوسرا کبر۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو تو مباح، کسی طرح کی بھی حاجت نہ ہو تو اب منع، سمجھے؟ اب حاجت میں عموم ہے۔ دوسرے قول میں حاجتیں صرف 2 بیان کی ہیں، ایک ریبہ اور دوسرا کبر، تو جو ہے تیسرے قول میں کوئی بھی حاجت ہو اس حاجت کے لیے مباح کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 اقوال ہوئے۔ ذہن میں رکھیں کہ جس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، کیا ہو گیا جی؟ تو جس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، یعنی جو مذہب کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ یہ دوسرا قول ضعیف ہے۔ آپ سمجھ رہے بات نہیں؟ اصل استدلال کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی ازواج کو، اپنی زوجات کو انہوں نے طلاق دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی زوجہ کو وہ کثرت سے نکاح کرتے تھے، کثرت سے طلاق دیتے تھے جی۔ تو اب یہ ان کے استدلالات ہیں جو کہتے ہیں یہ اصل میں یہ مطلقاً مباح ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نہ ریبہ ہے نہ کبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے بعض وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، نہ ریبہ ہے نہ کبر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ریبہ ہے نہ کبر ہے۔ تو آپ یہ جو قید لگا رہے ہیں ریبہ یا کبر ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، یہاں پر تو نہیں پائی جا رہی۔ تو جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو گفتگو ہے یہ اس دوسرے قول کے ذوف کو بیان کر رہی ہے، اس دوسرے قول کا ذوف ثابت کرے گی، یہ اس دوسرے قول کے ذوف پر ناطق ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ رہی بات تیسرے قول کی، تو تیسرے قول کا ذوف اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بعض کے بارے میں، تو اس سے زیادہ یہ ثابت ہوگا نا ریبہ اور کبر نہیں تھا۔ یہ آپ ثابت کریں کہ وہ بغیر کسی بھی حاجت کے تھا، کوئی بھی حاجت نہیں تھی۔ ذہن میں رکھنا یہ بات نہیں بیان ہو سکتی، کسی طرح کی بھی حاجت نہیں تھی جی۔ ذہن میں رکھیں، یہ والی اگر آپ بات کریں گے تو اس سے کئی ایک اعتراضات ہوں گے ان مقدس ہستیوں پر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کو حاجت کیا ہے تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ حاجت ہی نہیں تھی ان کو؟ اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ قول ثانی کے ذوف پر ناطق ہوگی، قول ثالث کے ذوف پر ناطق نہیں ہے۔ اور ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختار قول ثالث ہے، قول ثانی نہیں ہے۔ مذہب میں ضعیف قول ثانی ہے، قول ثالث نہیں ہے۔ نہیں سمجھو بات کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جو کیا ہے قول ثانی کو، قول ثانی کے ذوف کی طرف اشارہ کیا، قول ثانی کے ذوف کا بیان کیا، تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مضر نہیں ہے۔
ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مذہب میں ضعیف نہیں ہے. مذہب میں جو ضعیف ہے وہ قول ثانی ضعیف ہے. ابن الحمام کا جو قول ہے وہ قول ثالث ہے. قول ثانی آپ کا قول ہی نہیں ہے. اس لیے آپ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ کی گفتگو ان کے خلاف نہیں جاتی. سمجھے بات کو. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فقہا کی جو اکثریت ہے, بڑی اکثریت جو ہے, وہ اسی جانب مائل ہے. کس جانب؟ کہ کوئی نہ کوئی حاجت ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے, بغیر حاجت کے کسی بھی حاجت کے بغیر, کسی طرح کی بھی کوئی حاجت نہیں ہو تو اب اس کو طلاق دے دے تو اس کی بات کی جانب بہت ہی کم علماء کی کلام مشر ہوگی. ورنہ اکثریت کی, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو جد الممتار دیکھ لیں, فتح رضوی شریف دیکھ لیں, اور دیگر علماء فقہا ان کو دیکھ لیں, ان سب آپ کو اکثریت کا میلان اسی جانب لگے گا کہ بھئی کوئی نہ کوئی حاجت ہو تو پھر بغیر کسی بھی حاجت کے, کسی طرح کی بھی کوئی حاجت نہ ہو, بے وجہ طلاق دے دینا, اس کی بات کی جانب کوئی نہیں گیا. کوئی نہیں گیا یوں نہ کہ مطلب جانے والے انتہائی قلت میں ہوں گے. اس لیے جو مذہب کے خلاف ہے وہ یہ جو قول میں انہوں نے ذکر کیا ہے امام ابن الحمام کے حوالے سے, تو ابن الحمام کا قول مذہب کے خلاف نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ابن الحمام کا قول مذہب کے خلاف ہو, اپنی جگہ اس کی کیا حیثیت ہے یہ الگ مسئلہ ہے. مذہب کے خلاف ہو تو پھر کیا راجی وہی ہوگا, مذہب میں راجی وہی ہوگا جو مذہب ہے. سمجھے بات کو. تو امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات ایسے اقوال کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ جو مذہب کے برخلاف ہوتے ہیں. ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے. تو لیکن جس کو ابن الحمام نے راجی قرار دیے وہ مذہب کے خلاف نہیں ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کریں ابن الحمام کی حیثیت دیکھیں اور ان کے جو مقابل ان کی حیثیت دیکھیں. ابن الحمام تو ارباب ترجیح سے ہیں. جب ابن الحمام ارباب ترجیح سے ہیں, ان کے مقابلے میں اگر ان کے درجے کا یا ان سے بڑا کوئی شخص وہ مطلقاً اباحت والے مسئلے کو راجح قرار دیتا ہے تو پھر اس لحاظ سے ہم گفتگو ہوگی اور تعارض کا یا ترجیح مرجو کی بات ہوگی. جب ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں آپ کے معیار کا, آپ کے درجے کا یا آپ سے بڑا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مطلقاً اباحت کو ترجیح دے, اباحت کو راجح قرار دے, تو پھر راجح کس کی بات ہوگی؟ ابن الحمام کی بات راجح ہوگی. سمجھی بات کو. یہ وجہ ہے کہ متاخرین نے ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو لیا ہے, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن الحمام کی بات کو لیا ہے, اس لیے کہ ارباب ترجیح سے ہیں. اب صاحب بحر کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب بحر ذکر کر رہے ہیں بھائی مطلقاً اباحت کی قول کا رجحان ذکر کریں. صاحب تنویر مطلقاً اباحت کی قول کو ذکر کریں. تو ذہن میں رکھیں صاحب تنویر ہمارے سر آنکھوں پر, صاحب بحر ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن آپ ابن الحمام کی ترجیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان حضرات کی باتیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کتب فقہ سمجھنے کے لیے ان باتوں کا لحاظ ضروری ہے. اختلافی اقوال ہوتا ہے لیکن راجح اور مرجوح پہچاننے کے لیے ان چیزوں کا لحاظ بھی ضروری ہے. تو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھلے انہوں نے خلاف ذکر کیا ہو تو ان کے یہ جو جملے ہیں ابن الحمام کو مضر نہیں ہیں, تو راجح وہی ہے جو ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو راجح وہی اس لیے نہیں کہ ہم اسے راجح کہہ رہے ہیں, ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں صاحب البحر الرائق اور صاحب تنویر وہ اس درجے کے نہیں ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اصول کے لحاظ سے, ضوابط کے لحاظ سے ابن الحمام کے مقابلے میں آپ کے درجے کا یا آپ سے بڑا کوئی وہ مطلقاً اباحت کا قول کرتا, اس کا رجحان بیان کرتا, تو پھر ابن الحمام کے وہ بات ان کی ترجیح کی اس کی ترجیح معارض ہوتی, ترجیحوں میں تعارض ہوتا, یا اس کے ترجیح کو ترجیح دی اس کی ترجیح راجی ہوتی وغیرہ, وہ الگ مسئلہ ہے. جب ابن الحمام کے مقابلے میں صاحب تنویر ذکر کر رہے ہیں, صاحب بحر الرائق ذکر کر رہے ہیں, تو اب یہ وہ حضرات نہیں ہیں کہ جن کی بات کو لے کر ابن الحمام کی بات کو چھوڑا جا سکے. یہ وجہ ہے کہ متاخرین نے ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو لیا ہے. اور جس کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں, یہ جو مذہب میں ضعیف ہے وہ ابن الحمام کا موقف ہی نہیں ہے. مذہب میں ضعیف ہے ان دو اسباب کی وجہ سے طلاق جائز ہو, اس کے علاوہ جائز ہی نہ ہو.
یہ مذہب میں ضعیف ہے۔ ابن حمام کا جو موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح کی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، یہ دو ہوں یا کوئی اور ہوں، حاجت ہو تو طلاق دی جا سکتی، ورنہ طلاق نہیں دی جا سکتی۔ سمجھے؟ یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بل يستحب له موزية أو تاركة صلاة ومفاده ألا إثم معاشرة من لا تصلي ويجب له فاضل الإمساك بالمعروف ويحرم له بدعية۔ بس توجہ رکھیں کہ اب بل کے ساتھ اضراب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی طلاق دینا، اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مطلقاً مباح ہے، ایک رائے یہ ہے کہ کسی حاجت کے لیے مباح ہے، اور بدون الحاجت کے وہ منع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بل سے اضراب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تو مستحب ہے، طلاق دینا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے؟ کب؟ اگر وہ عورت کیا ہو، تکلیف دینے والی ہو، موذی ہو۔ جی تو اب دیکھیں انہوں نے ایذا کو مطلق رکھا ہے، ایذا کو مطلق رکھا ہے، چاہے شوہر کو ایذا پہنچاتی ہو، چاہے دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، اور کئی معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے، یا اڑوس پڑوس کے لوگوں کو گالی گلوچ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، جی، یا شوہر کے اہل خانہ کو تکلیف دیتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو طلاق دینا مستحب ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے بھئی ساری غلطی گھر والوں کی ہے، اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہے شوہر کی بہنوں کی، شوہر کی ماں کی، جی، اور شوہر کا جو اپنا سسٹم ہے، وہ سسٹم ہی اس نے غلط رکھا ہوا ہے۔ بھائی تو آ گئی ہے نا، اب پورے گھر کے کام تو نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب پورے گھر کے کام تو نے کرنے ہیں، اب اس کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ سب کو سناتی ہے۔ تو دیکھیں اب جو غلطی ہے، اب غلطی اس کی طرف سے کریٹ نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے نہیں بن رہی، اس لیے سارے کا سارا جو وبال ہے عورت پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر عورت کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ ایذا رسانی کا کام کرتی ہے، اب اس کو طلاق دینا مستحب ہے، بہتر ہے اسے جان چھڑا دی جائے۔ آپ کی طرف سے اس کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا ہے، اس کے حقوق کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر جو چیزیں لازم کی ہیں ان کا آپ خیال کرتے ہیں، ان کا خیال کرنے کے بعد بھی وہ باز نہیں آتی اور آپ کو گالی گلوچ کرتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کی والدہ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے والد کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے اہل خانہ کو برا بھلا کہتی ہے، اڑوس پڑوس والوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ جب آپ نے ان چیزوں کا خیال کیا، اس کے حقوق کو ادا کیا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، اس کے باوجود وہ ایذا سے باز نہیں آتی، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب جو کہ لائیو چل رہا ہے تو لوگ سن رہے ہیں، یہاں سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کے لگا دے جو بیویوں کو طلاق دینا، بیوی اگر کسی کو تکلیف دیتی ہے تو لہٰذا اس کو طلاق دینا مستحب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ موذیہ تب شمار ہوگی کہ جب کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جا رہا ہو، اپنے حقوق پورے ہونے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، پھر بھی ایذا رسانی کا کام کرتی ہے۔ یہ مسئلہ تب ہے۔ اگر وہ جوابی کارروائی کرتی ہے، رد عمل کرتی ہے، تو دیکھیں نا جو جوابی کارروائی کرنے والا ہے تو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم۔ جوابی کارروائی کی ایک حد تک، میں مطلق نہیں کہہ رہا، یہ جملہ بھی مطلق نہیں ہے، جوابی کارروائی کی ایک حد تک تو شرعاً اجازت ہے۔ تو اگر اس کو ایذا دی گئی اور بدلے میں اس نے اس کا جواب دیا، تو چونکہ یہاں پر سارے کے سارے آپ ہوتے ہیں، 8-10 بندے آپ گھر کے، وہ اکیلی ہے، لہذا سارا جو نیٹ ورک ہے اس کے خلاف ہے نا جی۔ شوہر کی بہنیں اس کے خلاف ہے، شوہر کے بھائی اس کے خلاف ہے، شوہر کی ماں اس کے خلاف ہے، شوہر کا باپ اس کے خلاف ہے، کیونکہ نیٹ ورک آپ کا ہے۔ جب نیٹ ورک آپ کا ہے تو یہاں پر آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ لہٰذا اس کی غلطی ہے، اس کو طلاق دے دینا مستحب ہے، تو یہ آپ کا فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ پہلے جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ اس کے حقوق پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، اس کے باوجود اگر وہ ایذا رسانی سے باز نہیں آتی، یہ وہ صورت ہے کہ اب اس کو
جو ہے وہ اگر اب بھی ایذا دیتی ہے تو اب اس کو طلاق دینا مستحب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، نماز چھوڑتی ہے، تو اب بھی اس کو طلاق دینا مستحب ہے. ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. بلکہ مستحب ہے اگر ایذا پہنچانے والی ہو یا نماز چھوڑنے والی ہو. توجہ ہے، ذہن میں رکھنا. بل ہے اضراب کے لیے، اضراب ہوتی ہے ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی. ٹھیک ہو گیا، ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی. تو ادنا سے اعلیٰ کی جانب اگر ترقی تھی تو پہلے مباح کہا، پھر مستحب کہا، پھر واجب کہا. اس آگے تو کوئی فرض ہونا چاہیے تھا، آگے حرام بول دیا. تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی والی صورت تو نہیں ہوئی نا جی. تو یہ اضراب ترقی کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہاں پر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اصل عبارت علامہ طحطاوی کی ہے جسے علامہ شامی علیہ رحمۃ نے ذکر کیا. یہ میرے پاس بین استور بھی ہے کہ یہ اضراب انتقالی، محض انتقال کے لیے ہے. سمجھے نا، یہاں پر ترقی ملحوظ نہیں ہے. اگر ترقی ملحوظ ہوتی تو اب پھر آگے بڑھتے جاتے. استحباب ہے، پھر وجوب ہے، پھر فرضیت ہے، وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات کو؟ تو یہ صرف اضراب انتقالی ہے. بات آپ سمجھے، مانا کریں. بلکہ مستحب ہے اگر ایذا پہنچانے والی ہو یا نماز چھوڑنے والی ہو. ہاں، تو نمازوں کی تاکید جو ہے وہ شوہر جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کو حکم کیا جائے، اپنے اہل خانہ کو بھی تاکید کی جائے وہ نماز پڑھیں. جو بچے چھوٹے ہیں بچپن ہی سے ان کو نماز کا عادی بنایا جائے. اس کے ساتھ جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں گھر کی، ان کو نمازوں کا پابند بھی بنایا جائے اور ان کو نماز اور یہ مسائل سکھائے بھی جائیں. ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں وہ بہت سے مسائل، نماز کے مسائل سے وہ ناواقف ہوتی ہیں. ہمارے بعض دوست بتاتے رہتے ہیں، جب ان کو کچھ مسائل بتائے جائیں تو اس پہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں تو ایسے نماز پڑھی جاتی ہے. جب بعض اوقات عورتوں کے واسطہ سے بعض اوقات کوئی مسئلہ پتہ چل جاتا ہے، عورتیں ایسے نماز پڑھتی ہیں جی. مجھے یہ بھی پتہ چلا بعض عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں، فرض بھی اور ساری نمازیں ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں گی، باقی بیٹھ کے پڑھ لیں گی. ٹھیک ہے، بعض عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں جی. تو یہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ کہے بھئی تم نے جھاڑو کیوں نہیں لگایا، تم نے روٹی کیوں نہیں بنائی جی. تو یہ ذمہ داری صرف نہیں ہے یہ تمہارے لیے روٹی بنانا نہ بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا تو اس کی ذمہ داری ہے نا. تو اس لیے جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ شوہر ہو، گھر کا سرپرست ہو، وہ اہل خانہ کو کیا کرے، نمازوں کا پابند بنائے. ٹھیک ہے، اور تاکید کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اگر وہ اس پہ نہیں کرتی، اس سے باز نہیں آتی، تو اب طلاق دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ بہتر ہے طلاق دے دی جائے، اس سے چھٹکارا حاصل کر دیا جائے، جو بے نمازی ہے تو اس کی اپنی ایک نحوست ہے. ٹھیک ہے، تو اب مستحب ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، لیکن واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے نا، اس لیے آگے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاد اللہ اثم بمعاشرت من لا تصلی، اگر نماز نہیں پڑھتی تو اب اس کے ساتھ رہنا اس میں گناہ نہیں ہے. خلاف اولا ضرور ہے، بہتر کے خلاف ضرور ہے، لیکن گناہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ اس کے نماز نہ پڑھنے پر راضی ہوں، شوہر اس کے نماز نہ پڑھنے پر راضی ہو، اب گناہ ہے. شوہر اسے کہتا ہے نماز پڑھا کر، تاکید کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتی، تو اب شوہر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا. اس کے فعل سے راضی نہیں ہے، اس کے ترک صلاۃ پہ راضی نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری جو امر بالمعروف والی ہے وہ بھی پوری کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، پھر بھی وہ نہیں پڑھتی تو اب گناہگار یہ نہیں ہوگا، شوہر گناہگار نہیں ہوگا. اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ البتہ اگر شوہر اس کی ترک صلاۃ پہ راضی ہے تو اب شوہر گناہگار ہوگا. آپ سمجھ رہے بات نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ترک صلاۃ کی وجہ سے کیا کہا جائے طلاق واجب ہے، تو پھر بتائیے کہ پھر گھر آباد کتنے ہوں گے؟ کم از کم آج کے دور میں کتنے گھر آباد ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑی دشواری بن جائے گی. اور اللہ پناہ عطا فرمائے، ہماری جو احکام شرعی ہیں، احکام اسلامی ہیں، ان سے دوری تو بہت خطرناک حد تک ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے. اور بعض عورتیں جو ہے وہ شادی سے پہلے نمازیں پڑھتی ہیں, شادی ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتی ہیں. کچھ وہ ہیں جو شادی کے بعد بھی پڑھتی رہتی ہیں, بچے ہوتے ہیں تو پھر تو چھوڑ ہی دیتی ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا بھائی ساری کی ساری چھوڑ دیتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد, بچہ ہو گیا, اب کہ بچے کی بڑی زیادہ پریشانی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو سنبھالنا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں, بچے ہیں, پیشاب کر دیتے ہیں, کپڑے پاک نہیں رہتے, بدن پاک نہیں رہتا, تو عورت جو ہے انتہائی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے بات, لیکن اسے چھوٹ نہیں ملتی اس کو. لیکن جیسے مجھے اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو عورتوں کی ہے وہ اس موقع پہ آ کے نمازیں چھوڑ دیتی ہے. جی, تو اس موقع پہ آ کے بچے ہو گئے, بچوں کو سنبھالنا ہے, کون نمازیں پڑھے. ٹھیک ہے, بچے بڑے ہو جائیں گے, جب یہ پیشاب پکانے والا معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا, کپڑوں کی ناپاکی اور بدن کی ناپاکی اور یہ معاملات کنٹرول ہو جائیں گے, اس کے بعد اب نماز کا سوچیں گے وغیرہ وغیرہ. پھر نماز کی عادت چھٹ جاتی ہے, پھر بڈھیاں ہو جاتی ہیں تو جب بھی نماز ہی نہیں پڑھتی. جی, تو یہ ایک ہے مرحلہ ہے, اور یہ ایک امتحان ہے ہماری بہنوں سے اور بہنوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرمانا افضل العبادات احمزھا. اس کے حدیث ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے, کلام ہے بھئی حدیث ہے یا نہیں ہے, لیکن معنوی طور پر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جتنی عبادت میں مشقت زیادہ ہے اتنا اس میں اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو مرد ہے اس کو ٹینشن نہیں, وضو کیا چلو اللہ اکبر نماز پڑھ لی ہے, اور عورت ہے اس کو ہر نماز کے لیے کپڑے بدلنا پڑ رہے ہیں, اس لیے کہ اس کا بچہ جو ہے اس کے کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے گا, بڑا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, اس کا اس جملے کا مفاد یہ ہے, چونکہ یہ لیے غایت البیان سے, یہ غایت البیان سے ہے, ہدایت شریف کی شرح ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ غایت البیان سے لیا. تو اب یہ آگے جو گفتگو ہے یہ کس کی گفتگو ہے؟ علامہ علاء الدین حسکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ٹھیک ہے نا, اس کا مفاد یہ ہے کہ نہیں, یہ گناہ اس عورت کی معاشرت میں جو نماز نہیں پڑھتی, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے فعل کو جائز سمجھتا ہے, اس پہ راضی رہتے, تو اب گناہ ہوگا. ذہن میں رکھیں, عبادت کا بھی ذکر ہو گیا اور استحباب کا بھی ذکر ہو گیا. اب بیان کب طلاق دینا کبھی واجب ہو جاتی ہے. طلاق دینا واجب کب ہے؟ اصل میں ضروری ہے امساک بالمعروف, امساک بالمعروف, اور امساک بالمعروف فوت ہو جائے, بھلائی کے ساتھ اس کو نہ رکھ سکے, عدل و انصاف کے تقاضوں پر اس کو نہ رکھ سکے, اب طلاق دینا واجب ہے. ٹھیک ہے, عدل و انصاف کے تقاضوں پر بھلائی کے ساتھ اس کو نہیں رکھ سکتا. ذہن میں رکھیں, ایک صورت یہ ہے کہ وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, تو اب اس پر یہ واجب ہے کہ وہ کیا کرے, امساک بالمعروف کرے. ایک صورت یہ ہے کہ امساک بالمعروف وہ کر نہیں سکتا, مثلا مجبوب ہے, توجہ ہے, انین ہے. اب مجبوب ہے, بالخصوص آپ دیکھیں مجبوب ہے, اب مجبوب امساک بالمعروف کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, عورت نوجوان ہے اور شوہر کے وہ مجبوب ہے, وہ امساک بالمعروف پر قادر ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں, انین ہے وغیرہ, اس کے بارے میں اس کو, وہ اگر اس کی بیوی پیش کرتی ہے, اپنا دعویٰ کورٹ میں پیش کرتی ہے, عدالت میں پیش کرتی ہے, تو اس کو مہلت دی جاتی ہے 1 سال کی علاج کے لیے. مجبوب کے لیے نہیں پیش کی جاتی, مہلت نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مجبوب کو مہلت دینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا, سمجھ رہے بات کو؟ تو مجبوب کو مہلت نہیں دی جاتی, مجبوب کو مہلت نہیں دی جاتی اس لیے کہ اس سے امساک بالمعروف متصور ہی نہیں ہے. اور 1 سال آپ کیوں جنوں اس کو دیتے ہیں؟ 1 سال دینے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہاں پر ذہن میں رکھیں, یجب لو فات الامساک بالمعروف, اس کا مطلب ہے کہ امساک بالمعروف پر وہ قادر ہی نہ ہو, وہ کر نہ سکتا ہو, اب واجب ہے. اگر 2 بیوی ہیں اس کی, ایک کے ساتھ وہ ہے زیادہ اچھے انداز میں رہتا ہے اور دوسری کے ساتھ برے انداز میں رہتا ہے, تو اب اس پہ واجب یہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق دے دے, اس پہ واجب یہ ہے کہ عدل کرے. بات سمجھے؟ تو امساک بالمعروف کر سکتا ہے, کرتا نہیں ہے, تو واجب ہے کہ کرے. یہ الگ مسئلہ ہے. کر نہیں سکتا,
قادر نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ طلاق دے دے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور واجب ہے یعنی طلاق دینا. اگر فوت ہو جائے امساک بالمعروف، اگر امساک بالمعروف فوت ہو جائے اور اس پہ اس کو قدرت باقی نہ رہے، اب کیا ہے؟ اب طلاق دینا واجب ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور حرام ہے کب؟ جب کہ طلاق بدعی ہو. سمجھے؟ طلاق بدعی کا آگے تفصیل سے بیان آ رہا ہے. مثال کے طور پہ اس نے کیا کر دیا، اس نے بیوی جو ہے وہ حیض کی حالت میں اس نے طلاق دے دی، یہ بھی طلاق بدعی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، یہ بھی طلاق بدعی ہے. یہ جو وہابی ہیں غیر مقلد ہے، ان کا کہنا ہے بھئی 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے. یہ بھی ان کی زیادتیوں سے ہے اور ان کی جہالتوں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان لوگوں نے ایک کیا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی 3 طلاقیں دے کر آتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ کوئی. اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر رکھے. ایسے بھی ہم ایمان میں ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ اس بیوی کو باقی رکھنے کے لیے پہلے نادانی ہوئی، پہلے بیوقوفی کی، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. ایک بیوقوفی وہ کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ کے کسی نے کہا نا 3 طلاقوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی وہ حماقت کرتا ہے، بیوقوفی کرتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، پھر آ کے کہتا ہے ابن عباس ابن عباس. اب ابن عباس کیا کر رہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کے لیے رستہ نکالتا ہے. جب یہ ڈرا نہیں ہے تو رستہ اس کے لیے کہاں سے آیا؟ 3 طلاقیں دے کے آئے گا، اس کے بعد میرے پاس آ کے کہتے جی اب ابن عباس اب میں کیا کروں؟ اب اس کے لیے کوئی رستہ نہیں. سمجھے بات کو؟ تو ایک بیوقوفی یہ کی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. اب دوسرے آگے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس کو پتہ چلا بھائی بھابی جو ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بھلے ایمان کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے. تو اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا بھائی بھابیوں کے پاس چلے گئے اور بھابیوں سے جا کے کہا تو بھابیوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. وہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی کوئی بندہ آئے تو ہم اس کو گمراہ کریں جی. تو اب انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے فتویٰ دے دیا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک 3 نہیں ایک ہی ہوئی ہے جی. تو یہ ان کی یہ جو فتویٰ لینے جا رہا ہے اس کی بھی ایمان کی کمزوری ہے، اور جو فتویٰ دے رہے ہیں ان کی بھی جہالت ہے، ان کی بھی جہالت ہے. یہ جو وہابی حضرات، بات آپ ذہن میں رکھیں، جو فقہی اختلافات ہیں حنفیوں کے بھی ہیں، شافیوں کے بھی ہیں، مالکیوں کے بھی، حنبلیوں کے بھی ہیں، جو انتہائی کم علم قوم ہے یہ وہابی ہیں، یہ غیر مقلد، غیر مقلدین جو ہیں یہ انتہائی کم علم قوم ہے. آپ ان کے مسائل دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا فقہ سے ان کی وابستگی ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جی بھائی ان کی داڑھیوں کو دیکھیں جناب، ناف سے نیچے تک لٹک رہی ہیں بعض کی جی. تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کیوں فرمایا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ صما وعمیانا یہی لوگ ہیں اس پہ گر پڑنے والے. سمجھے بات کو؟ اور خاص کر ان معاملات میں جن میں یہ اہل سنت سے مخالفت کر سکتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت بالکل اندھے بہرے ہو کر گر پڑتے ہیں. باقی معاملات میں قیاس کرے کچھ بھی کرے، باقی سب معاملات میں چلتے ہیں، جن میں بالخصوص یہ پاکستان کے اندر جو وہابی ہیں غیر مقلد ہیں. ان بدبختوں نے حنفیوں کی کیا ہے، انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے جس مسئلے میں حنفیوں کا رد کر سکے تو اس مسئلے میں ان کی دلیل ہو ہی نہ تو جب بھی وہ حنفیوں کا رد کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی ہمارے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بھی ایمان کی کمزوری ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ بھائی اول تو نادانی کی ہے، اب ایک نادانی پر دوسری نادانی کیوں؟ ساری زندگی جو اب عورت کے ساتھ گزارنی ہے، غیر شرعی طریقے سے گزارنی ہے، تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے، یہ کہاں کی عقل مندی کی جا رہی ہے؟ ایک بیوقوفی پہلے، دوسری بیوقوفی اس کے بعد، اور پھر تیسری بیوقوفی تو ساری زندگی چلتی رہے گی. ساری زندگی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس عورت کے ساتھ ناجائز زندگی گزارے گا. سمجھو بات کو؟ دوبارہ بات کر رہے تھے طلاق بدعی کے بارے میں. 3 طلاقیں اکٹھی ہو گئیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی باقاعدہ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، طبرانی کبیر معجم کبیر کے اندر بھی، مسند الشامیین کے اندر بھی، دارقطنی علیہ رحمہ نے بھی روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور سے پوچھا، حضور اگر میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث کا حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، لیکن تیری بیوی تجھ سے بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا بھائی ایک ہی ہوگی، چھوڑ مسئلہ نہیں ہے
جی تو ان حضرات نے کیا کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ گفتگو آتی ہے تو مزید اس پہ بات کریں گے. بہرحال چوتھی قسم ہے کہ جو طلاق ہے وہ حرام ہے. وہ کون سی ہے؟ جو طلاق بدعت ہے. طلاق بدعت ہے، ٹھیک ہے. تو طلاق بدعت اس کا مزید بیان آگے آتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، مباح، مستحب، واجب اور حرام چاروں قسمیں آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور حرام ہے اگر بدعی ہو. پڑھے آگے.